آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اب بلا تاخیر حضرت کے سامنے مائک لایا جا رہا ہے۔ میں اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہوں کہ نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہے، نہ کچھ کہنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہے۔ انہیں بس دیکھتے رہیے کہ یہ موقع غنیمت ہے۔ نہ دل کو ہوش ہے میرا، نہ مجھ کو ہے خبر دل کی، غریق کیف و مستی میں ہوں، وہ مہر مسرت ہے۔ تیرا تشریف لانا آج دیوا پار کی جانب، تیرا تشریف لانا آج دیوا پار کی جانب، نوازش ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، عنایت ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، علماء کرام اور اس بستی کے معزز حاضرین، قرب و جوار سے آنے والے مہمانان کرام، میں اس بستی میں مولانا نوشاد صاحب کی زندگی میں ایک مرتبہ آیا تھا، پھر اس کے بعد مولانا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جمعیت علماء کے وہ بڑے پرانے اور بڑے مخلص خادم تھے، آخری سانس تک وہ جمعیت علماء کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اصل میں میری حاضری تعزیت ہی کے سلسلے میں تھی۔ ملک کے حالات اور مجھ کو پیش آنے والے عوارض مجھے اس حادثے کے بعد یہاں حاضری نہ کرا سکے۔ مولانا نوشاد صاحب سے میرے تعلقات دید و شنید دارالعلوم دیوبند سے تھی، لیکن دارالعلوم سے فراغت کے بعد وہ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہو گئے اور میں اپنے تعلیمی مشاغل میں ادھر ادھر جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے بزرگوں کی عنایت اور اپنی تہی دستی کے باوجود دارالعلوم تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد میری بھی جمعیت علماء سے وابستگی ہو گئی۔ زمانہ طالب علمی میں میرا تعلق جمعیت علماء سے بس یہی تھا کہ میں سنتا تھا اور کچھ نہیں۔ جب میں دارالعلوم میں اس قضیے کے بعد جس میں دارالعلوم دو حصوں میں بٹ گیا،
جمعیت علماء سے قریب ہوا تو مولانا نوشاد صاحب کو میں نے جمعیت علماء کا بڑا سرگرم رکن پایا، انتہائی مخلص اور انتھک کام کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ حق ادا کرنے والا۔ قرآن شریف میں ایک دو آیتیں ہیں جن کو سب پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی بربادی ہے تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے پاپ کرتا ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے پاپ کرتا ہے، جواری جوا کھیلتا ہے پاپ کرتا ہے۔ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں قرآن خود بتاتا ہے کہ تطفیف کا پاپ کیا پاپ ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ تول کر اپنا سامان لیتے ہیں تو تلوا کر یا نپوا کر کسی بڑی دکان سے، تب تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ اگر 1000 روپے کا سامان خریدا 10 کلو مثال کے طریقے پر، تو مجال نہیں ہے کہ 1 گرام بھی کم ہونے دیں، پورا لے لیتے ہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر بیچتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو دوسرے کے مال کو دیتے ہوئے اس میں کٹوتی کر لیتے ہیں۔ پیسے پورے لے لیے، مال میں کمی کر دی۔ یہ تطفیف کا پاپ ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، اس پاپ کے کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا مطلب ہے بڑی بربادی، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام ہے ویل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپ اتنا بڑا پاپ ہے کہ یہ جہنم میں شرابیوں کے ساتھ اس پاپ کا کرنے والا نہیں رہے گا، جواریوں کے ساتھ نہیں رہے گا، منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے لیے ایک مستقل جگہ ہے، ویل، وہاں رہے گا۔ اب یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن مختصر کتاب ہے۔ قرآن نے ایک چیز اپنے بندوں کو بتلائی ہے کہ اپنا حق پورا لے لینا، دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہوئے کٹوتی کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خرید و فروخت ایک مثال ہے، ورنہ جہاں بھی دنیا میں آدمی ایک ہاتھ سے اپنا حق لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے، وہ تطفیف کا پاپی ہے جس کے لیے ویل ہے۔ کہیں بھی ہو، کسی بھی کام کے اندر ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف ایک بازار میں خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنا حق پورا لے لیا دوسرے کا حق کم کر دیا، نہیں۔ اگر شوہر بیوی سے اپنا حق پورا لے لے، بیوی کا حق ادا کرنے میں
کٹوتی کر لے، کمی کر لے، ویل للمطففین، یہ تطفیف کا باب ہے، جس کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ اسی طرح اس کا الٹا، بیوی شوہر سے اپنا حق پورا لے لے، شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے، ویل للمطففین۔ اسی طرح اولاد ماں سے، باپ سے اپنا حق پورا لے لے اور لے کر جوان ہو گئی، اور بدنصیب جب بوڑھے ماں باپ سہارے کے محتاج ہیں تو ان کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے، ویل للمطففین۔ مسئلہ صرف خرید و فروخت کا نہیں ہے۔ اب یہاں آئیے، ملازم ہے آدمی کسی کا، اپنی تنخواہ پوری لے لے اور جس کا ملازم ہے حق ادا کرنے میں کمی کر دے، ویل للمطففین۔ اسی طرح جس کا ملازم ہے وہ ملازم سے اپنا حق اور خدمت پوری لے لے، اور جب ملازم کا حق ادا کرنے کا وقت آئے اس میں کٹوتی کر، ویل للمطففین۔ میں نے یہ اس بات یہاں اس سے متعلق نہیں تھی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 10-15 سال سے جب سے جمعیت علماء میں آیا، مولانا نوشاد صاحب ان لوگوں میں تھے کہ جمعیت سے جتنا اپنا حق لیتے تھے، جمعیت کو حق کم نہیں، اس سے زائد ہی ادا کرتے تھے۔ تطفیف تو بہت بڑا پاپ ہے، اس شخص کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا علاوہ اس کے کہ جو جمعیت علماء نے خدمت سپرد کی ہے اور جس کی وہ تنخواہ لیتے تھے، جمعیت کا حق ادا کرنے کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ موت ایسی چیز ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی موت دے گا۔ جب بھی ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ موت کے بعد یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جب ایک دوسری دنیا قائم کرے گا، اس دنیا کو ختم کرے گا، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ان آیات کے بعد اسی کو فرمانے کہ تطفیف کا پاپ کرنے والا کیا یہ نہیں سمجھتا، کیا اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایک بہت بڑے دن میں، بڑے بھیانک دن میں۔ اور وہ دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری دنیا کے لوگ آدم سے لے کر اور آخر سے آخری دنیا کے مرنے والے آدمی تک تمام کے تمام لوگ دوبارہ زندہ کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ آج جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے اس کا حساب دو، ایک ایک کوڑی کا حساب ہو جائے گا اور ساری دنیا کی زندگی کا حساب ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو صرف اسی لیے نہیں بنایا ہے کہ آدمی کھائے پیے کمائے عیش کرے، صحیح ہے، عیش کرو، ساری دنیا کا زمین و آسمان انسان ہی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن
اس کو استعمال کرے گا آدمی تو کل اللہ کے یہاں یہ حساب بھی دینا ہوگا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تجھے اور ہم نے پیدا کیا تھا ان چیزوں کو، ان کا استعمال کیا، کبھی ہم بھی یاد آئے یا یاد نہیں آئے۔ کبھی آج کا یہ دن کہ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر زندگی، اور اس دوسری زندگی کے اندر کن کن کا حساب کبھی یاد آیا یا نہیں یاد آیا، یہ پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قیامت کے دن ساری دنیا رب العالمین کے سامنے ہوگی، کسی آدمی کا قدم اٹھ کر آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں اور 5 کا جواب نہ دے دے۔ جس آدمی کے سامنے وہ دن ہے کہ مجھے کل کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، وہ کامیاب ہے، جس نے بھلا دیا ناکام۔ اسی کو ان آیات میں اللہ بیان فرماتا ہے الا یظن اولئک ای الا یتیقن اولئک، ظن گمان کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے جو آج پاپ کر رہے ہیں تطفیف کا، کہ دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے دربار میں بھیجے جائیں گے اور قدم آگے بڑھے گا نہیں جب تک 5 سوال نہ ہو جائیں۔ وہ سوال کیا ہیں؟ 5 سوال ہے۔ پہلے 2 سوال زندگی کے بارے میں، عن حیاتہ فیما افنا، زندگی تیری نہیں تھی، ہم نے تجھے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، ہم نہ پیدا کرتے تیرا وجود بھی کبھی نہ، دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تو تھا کون، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ بتا کہ ہماری دی ہوئی زندگی کو تو نے کہاں گنوایا؟ تیری زندگی 50 سال کی تھی، 80 سال کی تھی، 100 سال کی تھی، 150 سال کی تھی، 200 سال کی تھی، ہمیں آج یہ بتا کہ تیری زندگی تیری اپنی نہیں تھی، ہماری دی ہوئی تھی، ہمیں یہ حق ہے۔ ہم آج پوچھتے ہیں بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں گنوایا؟ 100 سال کا حساب آج کوئی کسی کو دے یاد رہے گا، لیکن اللہ کو حساب لینا ہے، دماغ صحیح رہے گا، ایک کن برابر بھولے گا نہیں، حساب دے۔ اچھا حساب صحیح ہے، غلط دیا، کیا دیا، جھوٹ بولا، یہ تو بعد کی بات ہے، ہو گیا۔ دوسرا سوال اسی زندگی کے بارے میں، وعن شبابہ فیما ابلا، زندہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا اس طرح ہوا تھا کہ اگر کن انگلی رکھ دی جاتی تو آنکھیں باہر آ جاتی، جان نکل جاتی، ہم نے وہاں سے اٹھا کر کے تجھے جوان بنا دیا، اب پہاڑ سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جوانی ہماری دی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوا تھا۔ آج ہمیں حساب دے کہ ہماری دی ہوئی وہ جوانی تو نے کہاں بتائی ہے، یہ بتا آج ہمیں۔ کبھی تو دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے ہوئے، تجھے کبھی یاد آیا جوانی میں کہ میری موت بھی آئے گی، مجھے بھی لوگ اسی طرح قبر میں دفن کریں گے؟ آج ہمیں اس کا حساب دے۔ اچھا
چلیے ہو گئی، اب دو سوال اور ہیں غور کرنے کی بات ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ بتا ماں کے پیٹ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی لے کر باہر نہیں آیا تھا، ہم نے تجھے زندگی دی اور اس کے بعد تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، یہ بتا ایک ایک پائی کہاں کہاں سے کمایا ہے؟ حلال کمایا ہے، حرام کمایا؟ آج ہمیں یہاں حساب دے۔